السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا جو یہ میرا ویلاگ ہے، یہ جنرل دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو یا ہم سب کو ہماری ایک عادت ہے کہ ہمیں اپنے ایپ جو ہمارے اندر ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، جبکہ کسی دوسرے کی جو معمولی سا قصور ہوتا ہے وہ بھی ہمیں بہت بڑا دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا ایک اور چیز کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہیں، ہمارے اندر ساری خوبیاں ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا جہان کو ہم برا کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں میں آپ کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ دیکھیے، کفر کو اس کی فکر نہیں کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، نمازیں پڑھیں یا لمبے لمبے اذکار کریں، ممبروں پر فضائل بیان کریں یا درس قرآن پاک یا حدیث میں مشغول ہو جائیں، رنگ برنگے پگڑیاں پہنیں یا ماتموں میلادوں کے جلوس نکالیں، شب جمعہ یا شب برات منائیں یا حمد و نعت کی محفل منعقد کریں۔ کفر تو صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ سب شوق سے کریں، مگر نظام کفر کے متحد رہ کر کریں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے نفاذ کی بات بالکل نہ کریں۔ مطلب یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے جس پہ وہ سختی سے عمل کر رہے ہیں، اور ہم اس عمل میں ان کا اہل کار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ خانقاہیں بنائیں، عرس منائیں، مقبرے بنائیں، تبلیغی اجتماعات کریں، مگر اللہ کے نظام کی بالادستی کی بات بالکل نہ کریں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کفر کی حکومت کو یہ اختیار ہو، یعنی حکومت آپ کی، کہہ لیں کہ وہ اسلام کی حکومت، لیکن اصل میں حکومت ان کی، جو وہ چاہیں، جس طرح وہ اصول آپ کے لیے وضع کریں آپ ان پہ چپ چاپ عمل کرتے جائیں، لیکن اصل اسلام کی یا اصل دین کی بات آپ بالکل نہ کریں، اور اس طرح اسلام کو محکوم رہنے دیں۔ اب یوں سمجھیے کہ کفر کے ایوانوں میں زلزلہ تو تب آتا ہے جب مسلمان بدر و حنین کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ ایسا کوئی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں جو وقت کے فرعون اور ابو جہل سے نہ ٹکرائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سب ہم کو پتہ ہے اور ہم پھر بھی یہ بات بار بار کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری ایک تکیہ کلام بن گیا ہے، جیسا میں نے کہا کہ کفر کیا چاہتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ کیا چاہتا ہے، تو پھر ہم اپنی تباہی کی ذمہ داری کسی اور پہ، یعنی امریکہ پہ ڈال دیں، برطانیہ پہ ڈال دیں یا جوز پہ ڈال دیں یا کسی اور پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کیوں نہیں سوچ آتی سب سے پہلے کہ وہ تو جو کر رہے ہیں، یہ ہم اپنا گھر ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے گھر کو کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یوں سمجھیں کہ اگر میری پولیس کام ٹھیک نہیں کر رہی تو اس کا ذمہ داری میں امریکہ پہ کیسے ڈال سکتا ہوں؟ یعنی امریکہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنی پولیس کو خراب کریں۔ اگر میرے ملک کا پٹواری بے قابو ہے تو اس کی ذمہ داری آپ برطانیہ پہ کیسے ڈال سکتے ہیں کہ وہ پٹواری اتنے پیسے رشوت مانگتا ہے، ہمارا نظام تباہ ہو رہا ہے؟ یا یوں کہیں کہ ہمارے ہاں مسلمان جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جو فرقے بنے ہوئے ہیں سارے، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہم جوز پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے اکثر واٹس ایپ پہ کئی دفعہ ایک ویڈیوز آئیں کہ بہت پہلے برطانیہ نے کچھ علماء حضرات کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو بڑی تربیت دی اور ان کو جنگل میں لے گیا۔ وہ ایک بنی بنائی ویڈیو کسی نے تیار کی اور اس کو مارکیٹ میں پھینک دیا، وائرل کر دیا کہ جی وہ علماء انہوں نے تیار کیے جو آ کے ہماری جماعتوں میں گھس گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور اس لیے ہماری ساری تباہی کے ذمہ دار جو ہیں یہ فلاں 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 ہیں۔ بھائی وہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ فرض کرے، پہلی بات تو یہ کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں انہوں نے کیا، اور اگر فرض کریں
ہم اس کو مان لیں، ہم اس بحث میں کیوں جائیں کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، پر اگر مان لیں تو یہ بات تو واضح ہے نا کہ انہوں نے کیا. تو اگر ہمیں سمجھ جائے کہ انہوں نے کیا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی دوسرا شخص سنی اور شیعہ کو لڑانا چاہتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دوسرا شخص ہمارے لاس کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہا، ہماری پولیس کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہا، ہمارے لینڈ ریفارمز کو نہیں ہونے دے رہا، ہماری بیوروکریسی کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہا، یا جوڈیشری آپ کے صحیح فیصلے نہیں کر رہی، صحیح ٹائم پہ، صحیح وقت پہ، صحیح انصاف آپ کو نہیں مل رہا، تو اس کا سارا الزام آپ دوسروں پہ مت دھریں. ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہم خود نے کرنا ہے. خود سے مراد یہ ہے کہ ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں انہوں نے آ کے کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کریں. یا اگر وہ ٹھیک نہیں کرتے تو لوگ اپنے ووٹ سے ان کو چینج کر سکتے ہیں. یہی ہے نا حل، اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا آ کے آپ کے ملک میں بیٹھے اور پھر اس کو ٹھیک کرے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ تو انگریز کا دور اچھا تھا، کم از کم یہ سب کچھ تو نہیں ہو رہا تھا. اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے سنا ہوگا وہ قائد اعظم نے جی بڑا غلط کام کیا، اس دور میں بڑا لا اینڈ آرڈر ہوتا تھا، انصاف ملتا تھا. تو بھائی اس طرح بڑا لا اینڈ آرڈر تھا اور انصاف ملتا تھا تو ہمارے ہاں تو اب قرآن کا نظام نافذ ہے کہنے کو، تو اب تو پھر ان سے بہتر ہونا چاہیے تھا. وہ تو کفر کا نظام تھا نا. تو ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ تو یہ الزام تراشی دوسروں پہ دینا خدا کے لیے اس کو بند کر دیں. بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ ہم نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل اور انڈیا اور باقی سب لوگ پہ گلے شکوے کرتے ہیں. آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی کہ گو کہ کم ہے، لیکن میں نے تو بہت لوگوں کے منہ سے اکثر سنا کہ لوگ اللہ سے شکوہ کرنا بات نہیں آتے. یعنی اللہ سے بھی شکوہ اس طرح کرتے ہیں کہ اے اللہ تم نے ہمیں غریب پیدا کیوں کیا اور آزمائش میں ڈال رکھا ہے. بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ یا اللہ سارے اچھے موسم تم نے کافروں کو دے دیے، ہمارے لیے یہ صرف گرمی ہے جس میں کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پسینہ ہی جان نہیں چھوڑتا، بجلی کا بل ہی جان نہیں چھوڑتا. مطلب اس طرح کی چیزیں. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں. مطلب اللہ نے تو آپ کو پیدا کیا، اللہ نے تو آپ کو ساری نعمتیں دی ہیں. وہ آپ کے 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے وہاں تو اس سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، انہوں نے سوچا کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، ان کے حالات بہتر ہو گئے. ہم وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ وہیں کے وہیں نہیں، ہم تو اور نیچے چلے گئے پچھلے 40 سال میں. تو اللہ سے شکوہ بنتا نہیں ہے. اللہ سے صرف آپ اس کے شکر گزار ہو سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا. شکوہ اگر ہے تو ہمیں اپنے آپ سے ہونا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کے قابل نہیں تھے، ہم ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. یہ ایک بڑی غلط روایت ہے کہ ہم بجائے اپنا گریبان جھانکنے کے ہم اللہ سے یا دوسری قوموں سے شکوہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں برباد کر دیا، ہم کہیں گے نہیں رہے. خدا کے لیے میں بار بار آپ سے کہوں گا کہ یہ کہنا چھوڑ دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو پکڑ گئے، کوئی آ کے دوسرا ملک آپ کو یہ کہے یہ ون وے جا رہی ہے، ٹریفک اس کے اگینسٹ چلنا شروع کر دو. کوئی آپ کو آ کے کوئی گورا آپ کو یہ نہیں کہتا کہ دودھ میں پانی ڈال دو اور ڈالتے رہو. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھینس کو انجیکشن لگاؤ. یہ سب کام ہم خود کر رہے ہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ قرآن کی غلط تشریح کریں اور یہ جائز قرار دے دیں. کوئی دوسرا آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ سود کھائیں. اگر آپ خود ٹھیک ہونے کو تیار ہیں تو یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ ٹھیک ہوں اور آپ کے حکمران ٹھیک ہوں. یہ اس کے لیے ضروری ہے. ان سب کو اگر میں اقبال کے نظر میں ایک شعر میں بیان کروں تو اقبال کہتا ہے کہ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے بھی نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پر انسان کو، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسان کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. چیز یہ ہے کہ ہم، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ
اپنا آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں اور اللہ سے بھی شکوہ کرتے ہیں۔ اس نے تو خاص آپ کو کہہ دیا سامنے کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ اور منزل ہی نہیں۔ تو جب کوئی منزل دیکھنا چاہے گا تو وہ دکھلائے گا اس کو۔ تو جب میری کوشش ہی نہیں ہے کہ میں منزل پہ پہنچوں یا اپنا میں صراط مستقیم پہ چلوں، یہ میری کوشش تو ہو، میری خواہش تو ہو، میں اس کی دعا تو اللہ سے کروں، تو جب چلنے کی کوشش کروں گا تو وہ راستہ دکھائے گا نا۔ تو جب میں ہی دوسری طرف منہ کر کے چلا جاؤں تو میں پھر گلہ کس سے کروں گا؟ اس شکایت کے بعد جو ہم دوسری قوموں سے تو کرتے ہیں، جب اللہ سے بھی کرتے ہیں تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے آپ کو، جواب شکوہ جو علامہ اقبال نے لکھا۔ تو وہ کہتے ہیں تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ یہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو چیز یہ ہے کہ کوئی ڈھونڈنا چاہے گا اس کو دنیا ملے گی نا۔ تو اگر میں ڈھونڈنا ہی نہ چاہوں، میں سارا دن اپنے کمرے میں بند بیٹھوں اور یہ سمجھوں کہ منع سلوہ اترے گا اوپر سے میں کھاؤں گا، اور اپنے ہر کام میں ڈنڈی ماروں، ہر کام بے ایمانی سے کروں، ہر کام میں کم چوری کروں، اور اس کے بعد توقع یہ کروں، جیسے الیکشن ہوتے ہیں لوگ، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ووٹ ہی نہیں ڈالتے، تو دیکھا جائے تو ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ؟ تو جب میں اپنا کام ہی نہیں کر رہا تو بھائی آپ کا یہ کام ہے نا، آپ ڈھونڈیں کون سا بندہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ اگر آپ کے 3 لوگ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ تینوں میں سے جو سب سے کم غلط ہے اس کو ڈالیں تو صحیح ووٹ، تو جب آپ نے یہ کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے صرف اپنی ذمہ داری دوسروں پہ سر پہ ڈالنی ہے، تو پھر آپ کسی کو اس پہ کیا برائی دے سکتے ہیں اور اللہ سے کیا شکایت کر سکتے ہیں؟ تو اقبال نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ آپ کو خود اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں، یعنی اگر ایک شخص، جو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خود تو سود کھا رہا ہے، اس کا کروڑوں روپے بینک میں پڑا ہوا ہے، اربوں روپے پڑا ہوا ہے بینک میں، اور وہ کھائے چلے جا رہا ہے، بلکہ کچھ اس کے بعد جو بینکوں میں پیسہ پڑا ہے وہ لوٹ کسوٹ کا بھی ہے، لیکن اس کا دوسرا مسلمان بھائی اگر وہ بھوکا مر رہا ہو تو وہ اگر 10 روپے کی بھی چوری کرے گا نا تو وہ اس کو کہے گا یہ چور ہے۔ اس کو اپنا نظر نہیں آ رہا، اس کے آنکھ میں جو شیطیر ہے اتنا بڑا، وہ جو اتنا بڑا حرام ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کروڑوں روپے اربوں روپیہ، وہ اس کو نظر نہیں آ رہا، اس کو وہ غریب کی چوری مجبوری کی حالت میں وہ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک کسی محکمے کا باس یا انچارج یا کسی شاپ پہ مالک یا کسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا یا کسی کمپنی کا سی ای او، اگر ٹائم 9 بجے ہے، اگر وہی 12 بجے آئے گا تو وہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ ڈیلی 12 بجے 1 بجے آتا ہے، لیکن وہ دوسرے سارے امپلائیز کو کہے گا کہ تم 9 بجے کیوں نہیں آتے۔ تو پہلے تو میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا نا، میں جو میرے اندر جو برائی ہے، پہلے مجھے اپنی برائی نظر آ رہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے موٹر سائیکل والے کو کیڑیاں مکوڑوں کی طرح سمجھوں کہ یہ سب تو کیڑے مکوڑے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں اور میرے پاس 20 کروڑ کی گاڑی ہے اور میں جس طرح چاہوں ڈرائیو کروں، لیکن پھر میں نکتہ چینی اس پہ کرتا ہوں موٹر سائیکل والے پہ کہ وہ کیسے چلا رہا ہے، یعنی مجھے اپنی برائی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ہم سب کا ایک حال ہو گیا، ہمارے یہاں ایک نام بن گیا ہے کہ ہمیں اپنی برائی نظر نہیں آتی، دوسرے کی چھوٹی سی چیز جو ہوتی ہے نا وہ بھی ہمیں ایک پہاڑ نظر آتی ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، اور سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جیسے میری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ اس سے کہیں بڑی غلطی، کہیں بڑا گناہ وہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مختصراً 2 چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنا پیغام دے پایا ہوں۔ میں پیغام کو مختصر رکھوں گا، کہنے کو تو اور بہت کچھ ہے۔ آئیڈیا صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا اور مل کے ٹھیک کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں
تو باقی چیزیں، باقی قوم یا ملک ہمارا ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر میں یہ نہیں کروں گا تو یہ پاسبل نہیں ہے. توجہ کے لیے شکریہ. السلام علیکم.